ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بشریٰ بی بی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں وہ آخر وقت تک بشریٰ بی بی کے ساتھ تھے، بشریٰ بی بی کو لائے بھی وہی تھے، لے کر بھی وہی گئے تھے۔ بشریٰ بی بی کا دعویٰ ان کی ذاتی رائے ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا تھا وہ 12:30 بجے تک ڈی چوک پر اکیلی تھیں، سب انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ 11:30 بجے ڈی چوک کلیئر کرا لیا گیا تھا۔ بشریٰ بی بی کے اپنے موکلات کے ساتھ وہاں تھیں۔ ابھی ہم نے 5 حملے کیے ہیں، سومنات پر کتنے ہوئے تھے؟ پانی پت کے برابر آ چکے، سومنات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بت توڑنے کے لیے 17 حملوں تک جائیں گے، آرام سے نہ مانے تو فتح کر کے دکھائیں گے۔ گورنر کی آل پارٹیز کانفرنس پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ مولانا سے متعلق سوال پر برہم ہو گئے، کہا کیا میں مولانا پر کتاب لکھ رہا ہوں؟ اتنا فارغ نہیں کہ ان کے بارے میں سوچوں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں حکومت نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ، وعدے کرتے ہیں 20 دن میں بانی کو چھوڑ دیں گے۔ حکومت اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، انہوں نے بانی کو جیل میں خود ہی پیشکش کی تھی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے وزیراعظم چودھری انوار الحق کے نام خط میں حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود نے آرڈیننس کے تحت گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صدر کے مشیر سردار امتیاز نے کہا ہے حکومت آزاد کشمیر نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو چیلنج، دیکھتے ہیں آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا۔ نوشہرہ میں جامعہ عثمانیہ کی تقریب میں سوال اٹھا دیا، کہا کیا دینی مدارس بل پر صدر آصف زرداری کے اعتراضات بدنیتی نہیں؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ مدرسوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کل اسرائیل مرد آباد ریلی میں حکومت مرد آباد کا نعرہ لگانے کی بھی دھمکی دے دی۔ اور اب بات کریں گے بلاول بھٹو کی۔ تحفظات جلد دور کریں، صبر کا مزید امتحان نہ لیں۔ بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کے سامنے دو ٹوک موقف رکھ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو نے نائب وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا حکومت پیپلز پارٹی کے تحفظات اور شکایات فوری دور کرے، مجھ پر پارٹی کا بہت پریشر ہے۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا یقین دلاتا ہوں سارے تحفظات دور ہوں گے، کوارڈینیشن کمیٹیوں کی جلد ملاقات ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ملاقات کا شوق پورا کر لے، کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ناکامی پر وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ یاد رہے حکومت اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ملاقات تاحال طے نہیں ہوئی ہے۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز بھی علم و ادب کے چاہنے والے جوک در جوک آرٹس کونسل کراچی کا رخ کرتے رہے۔ تیسرے روز 22 سیشنز ہوئے، 11 کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ کراچی سے فاروق سمی کی رپورٹ۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز اسلوب غزل، اردو ادب و تنقید، 11 کتابوں کی رونمائی، پنجابی و بلوچی ثقافت سمیت تھیٹر، ریڈیو، ٹی وی اور فلم سے متعلق 22 سیشن ہوئے۔ میں ہوں کراچی کے عنوان سے سیشن کے اندر لیونگ لیجنڈ شاہد خان آفریدی مہمان بنے۔ ہماری اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں پڑھے لکھے، ادب، اخلاقیات ختم ان کے اوپر۔ عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز پاکستان اور ترکیہ کے ثقافتی و تجارتی رشتے اور دنیا بھر میں اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے سیشن میں غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی۔ عالمی اردو کانفرنس کے تحت منعقد ہونے والے عالمی مشاعرے میں بھی عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح۔ میرا جھگڑا ہے ذات سے اپنی، آپ لڑتے رہیں ہواؤں سے۔ اردو کانفرنس کے آخری روز اردو فکشن، ترقی پسند تحریک، معیشت، مصنوعی ذہانت، کتابوں کی رونمائی کے سیشن منعقد ہوں گے۔ شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زباں ہماری۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس بعنوان جشن کراچی کا اختتام عالمی مشاعرے پہ ہوا۔ کیمرامین نعمان شیخ، ندیم رشید اور محمد حنیف کے ساتھ فاروق سمی، ARY نیوز کراچی۔ شامی فوج ملک چھوڑ کر عراق بھاگنے لگی۔ 2000 شامی فوجی عراق میں پناہ لے چکے ہیں۔ حکومت مخالف حیات التحریر الشام دمشق سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ دارالحکومت کے جنوبی محلوں میں فوج نے پوسٹیں خالی کرنا شروع کر دی۔ حکومت مخالف فورسز نے حلب، ادلب اور سویڈا سمیت 4 شام کے 6 اہم شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ شامی اور روسی فوج حکومت مخالف دھڑوں کی پیش قدمی روکنے میں ناکام ہے۔ کراچی میں بغدادی کے علاقے میں نجی اسپتال کے قریب فائرنگ سے حاملہ خاتون کی ہلاکت۔ پولیس کا کہنا ہے مقتولہ کے شوہر کے بیان کے مطابق خاتون اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کی شکایت کر کے نکلی تو نامعلوم شخص نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کیا ماجرا ہے جانیں گے، سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سلمان بتائیے گا اس بارے میں۔
دیکھیں فائرنگ میں ملوث خاتون کا سابقہ شوہر ہے، اس کا چھوٹا بھائی ابرار اس فائرنگ کے واقعے ملوث ہے. باقاعدہ طور پر سیکیورٹی گارڈ جس کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، اس کا نام عبدالحفیظ ہے. مقتولہ خاتون کے سابقہ شوہر کو خاتون کے بھائیوں نے ذاتی دشمنی پر فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. آج یہ خاتون نجی اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کی شکایت کرنے آئی تھی. پولیس یہ کہتی ہے جب سیکیورٹی گارڈ سے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ اس کے خاتون کے سال 1.5 سال قبل آپسی تعلقات تھے اور اسی وجہ سے آج وہ نجی اسپتال میں شکایت کرنے پہنچی تھی. سیکیورٹی گارڈ نے ہی اس کی مخبری سابقہ شوہر کے بھائی ابرار کو کی اور اس نے ساتھیوں کے ساتھ آگے اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا. پولیس کہتی ہے سیکیورٹی گارڈ کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، فائرنگ میں ملوث ابرار کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. شکریہ سلمان لودھی. خبر آپ کو دیں گے شکر گڑھ سے. شکر گڑھ میں یونیورسٹی آف ناروال کی بس پر فائرنگ اور حملے پر تشدد کا معاملہ. گمٹالہ چوک پر پیش آئے واقعے کا مقدمہ ڈرائیور کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. 5 نامزد سمیت 15 ملزمان کے خلاف پرچہ کاٹا گیا ہے. مزید جانیں گے حافظ اعجاز ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے. حافظ اعجاز، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی، یہ جو آج یونیورسٹی آف ناروال کی بس پر فائرنگ کا واقعہ تھا سر شام ہی، اس پر جو ہے وہ بس کے ڈرائیور کی مدعیت میں 5 نامزد ملزمان اور 15 جو ہے وہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو یہاں تفصیل بتاتا جاؤں کہ جو ایشو جو بنا ہے وہ بس پر جو یونیورسٹی کے جو لڑکے تھے ان کو کارڈ اور ان کے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کی بنا پر جب کنڈکٹر نے ان کو بس میں سوار نہ ہونے دیا تو انہوں نے اس رنج پر بس کو راستے میں روکا اور بس ڈرائیور کو اور کنڈکٹر کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ طالبات کو خوف ہراس کے اندر خوف ہراس پلایا اور وہاں پر ہوائی فائرنگ کی. اور اس کے پیش نظر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر کے 5 نامزد ملزمان کو اور 15 کے خلاف جو ہے وہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب میں زہریلی شراب پینے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے. زہریلی شراب پینے سے ہلاکتیں مانگا منڈی اور پھول نگر میں ہوئیں. مانگا منڈی کے باٹ گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے 4 افراد ہلاک ہوئے. پھول نگر میں بھی زہریلی شراب پینے سے افراد ہلاک ہوئے. پولیس کا کہنا ہے ہلاک ہونے والے افراد ایک ہی دکان سے شراب خریدی تھی. شراب نوشی کے بعد حالت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے. جسٹس منصور علی شاہ نے مستعفی ہونے کی افواہیں مسترد کر دیں. غیر رسمی گفتگو کے دوران صحافی کے سوال پر کہا سب قیاس آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتے ہیں جاری رکھیں گے. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں اپنے آئینی بینچ میں نہ ہونے کا بار بار ذکر کیا. جسٹس سمال مندوقیل کو مخاطب کر کے کہا بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل کی تشریح کی ضرورت ہے. آئینی بینچ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا. بچہ کھڑا ہوا ہے، ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی زندگی کا، اس کا بھی حق ہے کچھ کہنے کا. ان کی بھی کوئی فیلنگز ہیں، ان کو سنیں. آئی ایم سوری ٹو دا چلڈرن کہ نہیں ہوتا لیکن ہوگا آج کے بعد. وڈ بی اے چائلڈ فرینڈلی کورٹ روم فار ایگزامپل. بچے کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ اس طرح یہ سارا کہ کوئی ایڈلٹ ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے. یہ پنشمنٹس کا سسٹم نہیں ہے بچوں کے معاملے میں. کاؤنسلنگ کریں، میڈیشن کی طرف جائیں. Justice Jamal is here who is very actively participating in a number of reforms that we need to take child courts all over the country. گورنر سندھ کی جانب سے گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی. شرکا نے سندھی ثقافت سے بھرپور محبت کا اظہار کیا. گورنر سندھ نے شرکا کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی. مزید بتائیں گے رافع حسین. کلچر ڈے کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. جتنے بھی شرکا ہیں انہوں نے سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر اس میں شرکت کی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوڈی، ڈاکٹر فاروق ستار، معروف فنکار مصطفیٰ قریچی، سندھی لوک گیت کے معروف فنکار ہیں، انہوں نے شرکت کیا اور پرفارم کیا. خاص طور پر جو بچے ہیں انہوں نے سندھی انداز میں خصوصی طور پر ٹیبلو پیش کر کے جو شرکا ہیں ان کو خوش آمدید کہا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوڈی نے غیر ملکی سفیروں کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی. اس وقت ہمارے ساتھ گورنر سندھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. گورنر صاحب، گورنر ہاؤس اب ایسا ہاؤس بن گیا ہے جہاں پر ہر ایونٹ، ہر ڈے منایا جاتا ہے، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ گورنر ہاؤس کو ہم نے عوام کے لیے کھول دیا ہے. یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں رہنے والی تمام قومیتیں اور ثقافتیں بھی ہماری ہیں. ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران خان ٹسوڈی موجود ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آج اس گورنر ہاؤس سے یہ پیغام گیا ہے کہ اس صوبے میں رہنے والے تمام اکائیاں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی کے درمیان جو ہے کوئی نفرت یا کوئی عداوت نہیں ہے. تقریب کے اختتام پر ارشد محمود اور امجد رانا نے اپنی پرفارمنس بھی یہاں پر دکھائی اور تمام ہی شرکا اس سے بھرپور طریقے سے یہاں پہ لطف اندوز.
چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت ہو رہی ہے، نہیں چاہتا معاملات خراب ہوں، اس لیے شرائط پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا قوم کو مایوس نہیں کریں گے، توقعات سے بڑھ کر چیزیں سامنے آئیں گی۔ کراچی میں سرد ہوائیں چل پڑیں، شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی بٹیر کا سوپ اور پشاوری یخنی پینے۔ یہ سردیوں کی خاص سوغات تصور کی جاتی ہے، رپورٹ کر رہے ہیں جان نواب۔ شہر میں دسمبر میں سردی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، وہیں شہری بھی اس کا توڑ کرنے کے لیے رخ کر لیتے ہیں شہر کے مشہور یخنی شاپ پر، جہاں وہ نوش فرماتے ہیں بٹیر کا سوپ اور پشاوری یخنی، جو کہ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، سردی ہے، کام چل رہا ہے، اللہ کا شکر۔ سردی میں ہمارے پاس بٹیری یخنی ہے جو سردی کے لیے بہت مفید ہے، اس میں نزلے کے لیے، کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ یخنی ہے، یہ چکن کی یخنی ہوتی ہے، اس کے اندر پشاوری انڈا وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو بہت زبردست ماشاءاللہ۔ سردی کراچی میں آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو گئی ہے، تو بس اب یہی موسم ہے یخنی انجوائے کرنے کا۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔